زندگی کا امتحان ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا جائے، اپنے جذبات کو قربان کیا جائے، اپنی خواہشات کو قربان کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک وقت میں تو ایک بڑا سارا جانور آپ نے قربان کر دیے اور اس کے بعد پھر ساری زندگی پورا سال اپنی مرضی کے مطابق آپ گزارتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا مال نہیں چاہیے، جانور کا گوشت نہیں چاہیے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ تک ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تک تقوی پہنچتا ہے، یعنی ہماری جو نیت ہے، آپ کے دل کا جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ پہنچتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو صحابہ کے واقعات سنائے کہ جذبے کے ساتھ اگر چھوہارے بھی اللہ کی خدمت میں اللہ کے حکم پر قربان کیے جائیں تو اللہ کو وہ بھی پسند ہیں، اور بغیر کسی جذبے کے اگر بڑے سے بڑا جانور بھی قربان کر دیا جائے تو وہ بھی رائگاں جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ قربانی کی عید کے موقع پر جانور قربان کیے ہیں، نقد رقم اللہ کے راستے میں قربان کی ہے، تو اس قربانی کی جو حقیقی روح ہے، اس کا جو حقیقی فلسفہ ہے، وہ جب تک ہمارے اندر پیوست نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں اس قربانی کا صحیح فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جیسے 10 ذی الحج کو آپ جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اسی طرح پورا سال اگلے 10 ذی الحج تک جہاں کہیں آپ کی خواہش میں اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ آ جائے تو اپنی خواہش پر چھری پھیری جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جائے۔ لاتعداد مواقع ایسے آتے ہیں جہاں شریعت کا مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے، ہماری خواہش کچھ اور ہوتی ہے۔ گھریلو زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں، اولاد کی بہت ساری ایسی فرمائشیں ہوتی ہیں، اولاد کو کھلانے پلانے میں، ان کے لیے رزق کا انتظام کرنے میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ایسے طریقے سے رزق حاصل کیا جاتا ہے جو شریعت کے حکم سے ٹکراتا ہے۔ اسی طرح شادی کے مواقع ہیں، خوشی کے مواقع ہیں، غمی کے مواقع ہیں، یہ تمام وہ مواقع ہیں جو ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ اب اس موقع پر اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا تو وہ خواہشات کا بندہ کہلائے گا۔ قرآن کریم میں خواہشات کے بندے کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کتا ہوتا ہے۔ کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، اس کا ہانپنا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح خواہشات کے پجاری کا منہ بھی ہر وقت کھلا رہتا ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری منہ کھول کے آ جاتی ہے، وہ پوری کریں گے تیسری خواہش آ جائے گی، یہاں تک کہ انسان قبر تک چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم لالچ کے پیچھے چلیں گے، خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ قبر کی مٹی کے سپرد انسان ہو جاتا ہے۔ تو درست طریقہ کار یہ ہے کہ خواہشات پر عمل کیا جائے، لیکن جہاں کہیں آپ کی ذاتی خواہش اور شریعت کے حکم میں ٹکراؤ آ جائے تو وہاں اپنی خواہش کے گلے پر چھری پھیری جائے اور اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے۔ اگر یہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے جو قربانی کی ہے تو وہ قربانی آپ کو دیر پا فائدہ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔